عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ میں بے کس و مجبور ہوں، ناچار ہوں آقا، مفلس ہوں، تہہ دست ہوں، نادار ہوں آقا۔ آلام و مصائب میں گرفتار ہوں آقا، اس واسطے نصرت کا طلبگار ہوں آقا۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ مشکل میں غریبوں کے مددگار تم ہی ہو، مشکل میں غریبوں کے مددگار تم ہی ہو، ہر بے کس و بے یار کے غمخوار تم ہی ہو۔ فرزند ید اللہ ہو، فرزند ید اللہ ہو، مختار تم ہی ہو، فوج شہ بے کس کے علمدار تم ہی ہو۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی، اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی، محتاج کے داتا ہو تو بے کس کے ہو والی۔ تم باب الحوائج ہو، تم باب الحوائج ہو، زمانہ ہے سوالی، میں بھی ہوں گدا اور میرا دامن بھی ہے خالی۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ اے ناصر دی سرور مظلوم کا صدقہ، اے حامی دی زینب کلثوم کا صدقہ، بے شیر کے سوکھے ہوئے حلقوم کا صدقہ، سجاد کا اور باقر معصوم کا صدقہ۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ ہر سمت سے ہے مجھ پا مصیبت کی چڑھائی، اپنے غم و آلام ہے، خوشیاں ہیں پرائی، ہر راحت دنیا نے نظر مجھ سے پھرائی، دل دیتا ہے رو رو کے سکینہ کی دعائی۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ آقا شہ مظلوم کی توقیر کا صدقہ، بیچارگی زینب دلگیر کا صدقہ،
دربار میں گونجی ہوئی تقریر کا صدقہ، بیمار سے لپٹی ہوئی زنجیر کا صدقہ، عباس کٹے ہاتھوں کا ایجاد دکھا دو، دن میرے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں سید فیاض حسین اب تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں میر حسنین علی خان صاحب، جو اس وقت عبادت خانہ حسینی دارالشفا کمیٹی کے صدر ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے سامنے پیش ہونے کا اور یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری قوم میں پیچیدگی پھیلائی جا رہی تھی، تشویش پھیلائی جا رہی تھی، اور تمام چیزوں میں رکاوٹ کام میں آ رہی تھی عبادت خانہ حسینی، تو ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم، تمام ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ قوم کے جو مسئلے مسائل ہیں اور اچھی طرح سے جو قوم میں کام ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم عبادت خانہ حسینی کا جو کام کا آغاز ہو چکا ہے، اسی سلسلے میں ہم تمام تفصیلات سے، اور قابل مبارکباد تمام مومنین بھی ہے، اور ہماری کمیٹی کے ارکان اور صدور اور صدر صاحب بھی، اور تمام مومنین جو دعا کر رہے تھے ان کے لیے بھی قابل مبارکباد ہے کہ، اور میں یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروانے کے لیے ہم حسنین صاحب کے روبرو ہیں۔ میں حسنین صاحب کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ عبادت خانے پر جو کیس کیا گیا تھا وہ خارج ہو چکا ہے، اور ہمیں اجازت مل چکی ہے کہ پھر سے اس کی تعمیر کی جائے، اور الحمدللہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور آپ بہت جلد اس کی تعمیر کو مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حسنین صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ تفصیلات سے آگاہ کرائیں کہ عبادت خانہ حسینی میں آپ کو کام میں کس طرح کی رکاوٹ ڈالی گئی تھی، اور کتنے کیس کیا کیا سلسلے میں ڈالے گئے تھے، وہ تھوڑی سی تفصیلات سے آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اس سال کے شروع میں وحید الدین قبلہ صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے سے ایک کیس دلوایا تھا ہائی کورٹ میں، اور اس وقت اس کیس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے کنسٹرکشن جو دن رات ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صرف دن میں ہوا کرتا تھا، اس سے ان کو کافی ڈسٹربنس ہوتا ہے، اور وہاں کی دھول وغیرہ سے ان کو کچھ استھمے کا پرابلم ہے، تو استھمے کا پرابلم ہو رہا ہے، اور اس عنوان سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن رکا دیا جائے۔ لیکن جیسے جیسے کیس پروگریس ہوا، وہ لوگ کی جو پلی ہے وہ چینج ہوتے رہی۔ پھر وہاں سے ہٹ کے انہوں نے یہ کہنے لگا کہ یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے، پھر یہ کہنے لگے کہ اس کے پرمیشنز تو الگ الگ 4-5 پرمیشنز لے کے بنایا گیا ہے، اور پھر آخر میں جو اب جب کنسٹرکشن تقریباً ہو چکا تھا، تو اس وقت ان کے وکیل بڑی ہی ایگریسولی یہ کہہ کے آرگیومنٹ کر رہے تھے کہ عبادت خانے کو ڈیمالش کر دیا جائے کیونکہ یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسا کہ اللہ اکثر کرتا ہے، اللہ نے ایسی مدد کی کہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا، وہ آرڈر میں کے 5 پوائنٹس تھے، ویسے کافی اور زیادہ بھی پوائنٹس تھے، لیکن دلچسپی کے 5 پوائنٹس تھے۔ پہلا یہ تھا کہ اسٹے ویکیٹ کر دیا جائے اور کنسٹرکشن پھر سے جاری ہو سکتا ہے، اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ پیٹیشنر جو ہے، جو وحید صاحب کی بہن ہے، ان کا گھر اللیگلی بنا ہوا ہے، یہ کورٹ نے کہا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وحید الدین صاحب کا گھر جو ہے وہ روڈ کو انکروچ کر ان کے سیڑھیاں بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بالکنی بھی روڈ کو انکروچ کر کے ہے، اور یہ اللیگل ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ
GHMC کو کورٹ نے یہ ہدایت دی، ریدر آرڈر دیا ہے کہ 8 ویکس کے اندر وہ ایکشن لے وحید الدین صاحب اور ان کی بہن کے اللیگل کنسٹرکشن پر اور رپورٹ کرے۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ کی کتنی مہربانی ہوئی ہے کہ وہ لوگ عبادت خانے کو توڑنا چاہ رہے تھے، جہاں پہ عزاداری ہوتی، جہاں نماز ہوتی، وہ توڑنا چاہتے تھے، اور اللہ نے کچھ ایسا نظام کر دیا کہ ان دونوں کے ہی گھر توڑوانے کا آرڈر آ گیا ہے، الحمدللہ۔ تو جیسے آپ نے عرض کیا کہ اللیگل کنسٹرکشن ہے بلدیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ الگ الگ پرمیشن لیے گئے ہیں، یہ اوقاف میں جو عبادت خانہ حسینی کی تمام مربع زمین ٹوٹلی جتنی لینڈ ہے وہ پوری اوقاف میں رجسٹرڈ ہو سکی ہے؟ جی ہاں، یہ لوگ جب پبلک میں آ رہے تھے، پبلک میں جب بات کر رہے تھے، وہ مسلسل یہ بات کو اچھال رہے تھے کہ زمین پرائیویٹ نام پہ لی گئی ہے اور وقف نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک صاحب عقل سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی ڈونر زمین خریدتا ہے تو وہ اپنے نام پہ خرید کے ہی وقف کریں گا، ڈائریکٹ وقف بورڈ کے نام سے تو وہ خریدے گا نہیں۔ اور ہم نے بھی ایسے کیا، زمینات جیسے جیسے ملتے گئے خریدتے گئے اپنے نام پہ، اور فائنلی جب جمع ہو گئے تو اس کو وقف کر دیا۔ اوقاف میں یہ تمام زمین رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ تو اوقاف میں آپ کو کسی قسم کی دشواری اگر ہوئی تو ہماری قوم کی جانب سے کس نے رہنمائی کی، کیسے آپ کا ساتھ دیا، ان کا نام بتائیں۔ جی ہاں، ہم لوگ کو جو ہے قوم سے بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری مدد قوم کے مختلف حضرات کے ذریعے سے کی ہے، اور میں نام کچھ لوں گا، اور بہت سے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، تو جن کا اور ہو سکتا ہے کچھ نام میں بھول بھی جاؤں، لیکن قوم سے کافی مدد ملی ہے۔ جیسے کہ اوقاف کے میٹرز میں ہم لوگ کو حیدر آغا صاحب نے مدد کی، اور گولڈی صاحب نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہر قدم پہ ان کی مدد رہی ہے، اور ہم کو لیگل پہلو میں الطاف صاحب نے کافی مدد کی ہے، اور قوم کے کافی لائرز نے پیچھے رہ کر ہماری مدد کی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا نہیں، کیونکہ بعض ایٹ لیسٹ ایک لائر نے کہا ہے کہ ان کا نام بالکل نہ لیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ 3 لائرس ہیں جو میری بہت زیادہ مدد کرتے آئے ہیں، اور آصف صاحب ہے، مہدی حسین صاحب ہے، عقیل صاحب ہے، یہ تینوں نے کافی مدد کی ہے میری، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی قوم کے مجھے ہر ہفتہ کم سے کم 10-15 فون آتے ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ فون کر کے اپنی میری ہمت افزائی کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی طریقے کی مدد ہو تو بتاؤ۔ تو میں یہی کہتا ہوں سب سے، اور ابھی بھی یہی کہوں گا کہ مجھے آپ لوگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فی الحال ہم لوگ کام کر رہے ہیں، آپ دعا کریں اور ہم لوگ کو سپورٹ کرتے رہیں اسی طرح سے۔ یہ تمام جو تعمیر کا اب مکمل تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے حسنین صاحب؟ جی ہاں، ابھی کافی ایگریسولی کام چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم کو کورٹ کی اجازت ملتے ہی ہم نے جتنے مزدور جو بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو کام پہ لگا دیا ہے۔ ایکچولی ہم لوگ کا عبادت خانے کا کافی نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہمارا میٹیریل خراب ہو رہا تھا، مزدوروں کو خالی بٹھا کے رکھنا پڑ رہا تھا، تو ابھی سب کام آگے بڑھ گیا ہے اور سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، اور جیسا پہلے کام تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اب ہوگا انشاءاللہ کام۔ اب اس میں بلدیہ کا پرمیشن بھی ہے حسنین صاحب؟ آف کورس، آپ اگر کورٹ آرڈر دیکھیں گے، اور کورٹ آرڈر ہم نے فیس بک کی عبادت خانے کی پیج پہ ڈالا ہے، اس میں کلیئرلی یہ ہے کہ اس کورٹ نے عبادت خانے کے کنسٹرکشن کو اللیگل نہیں مانا ہے۔ البتہ وحید صاحب اور ان کی بہن، یہ دونوں گھروں کو اللیگل مانا ہے، اور بلدیہ کو ہدایت دی ہے
کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اگر ناظرین آپ چاہیں تو ویب سائٹ جا کر، جیسے حسنین صاحب نے کہا کہ وہاں پورے آپ کو جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ تمام آپ خود اس پہ تحریر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کا ہمارے حسنین صاحب سے بتا دیا جائے گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے۔ وہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ تمام لوگ سارے دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام تفصیلات جو ایک مرتبہ ہمیں حسنین صاحب کچھ ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ۔ یہ دیکھیے کورٹ کا آرڈر ہے، اور یہ جو ہے ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے گا اور وہاں پہ ہمارا کیس نمبر ہے WP7786 آف ایئر 2021۔ کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ آرڈر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے، یا آپ فیس بک پر عبادت خانہ حسینی کے پیج پر جائیے، بلکہ آپ اس پیج کو لائک کریے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اپڈیٹس ملتے رہیں گے اس پہ، اور اس پہ آرڈر بھی اپلوڈڈ ہے۔ اب یہ جیسے کام کا آغاز ہو چکا ہے حسنین صاحب، تو اب یہاں پہ محافلیں جیسا مجلس ہو، جشن ہو، اس کے لیے پرمیشن ہے یا اجازت ہے نہیں؟ ابھی ہم لوگ نے مجلس اور نماز کو کچھ روز کے لیے شفٹ کر دیا ہے۔ نماز جو ہے امکاز ہاؤس میں شفٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کام بہت تیزی سے ہو، اور وہاں پہ اگر نماز یا مجلس ہوگی تو کام کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا، جو ہم نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو شاید 3 مہینے تک وہاں پر کچھ پروگرام نہیں ہو پائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تعمیر جو عبادت خانہ کا پھر سے آغاز عبادتوں کا ہو جائے گا، تو یہ کتنا وقفہ لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فلورنگ، پلاسٹرنگ اور یہ سب چیزیں کر دیں، اور اس کے بعد کچھ ڈیکوریشن وغیرہ سٹارٹ ہوگا، جیسے کہ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ مشہد سے کارپیٹس منگائیں، اور ٹرکی سے شینڈیلیئرس منگانے والے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو، اور کافی کچھ سامان آنا ہے ڈیکوریشن کا۔ وہ تھوڑا سلو پروسیس ہوگا، لیکن کنسٹرکشن ہوتے سے ہی وہ سٹارٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اب جیسے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام مومنین جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ مجلسیں عبادت خانہ حسینی میں ہو، تو اس ضمن میں اب جو فی رکھی گئی ہے، جو بھی عبادت خانے کو پے کرنا ہے جو بھی مومنین، تو یہی جو پے کرنے کا طریقہ رہے گا، یا اجرت رہے گی، ہدیہ رہے گا، یہ اتنا ہی رہے گا، یا تکمیل کے بعد کچھ آگے بڑھے گا، یا کچھ اس میں بھرپائی بڑھ کے دینا پڑے گا؟ فی الحال تو دیکھیے یہاں کی فیس 800 روپے ہے، اور اگر آپ مجھے پرسنلی پوچھیں گے تو میں چاہوں گا کہ فیس نہیں ہونی چاہیے، لیکن عبادت خانے کا مینٹیننس ضروری ہے۔ تو آئیڈیلی میں یہ چاہتا ہوں کہ عبادت خانے کا مینٹیننس ڈونیشنز کے تھرو ہو، اور یہاں کے مجلسیں اور پروگرام فری ہو، یہ میری خواہش ہے۔ تو اب ڈپینڈ کرے گا، اگر مومنین حصہ لینا چاہتے ہیں مینٹیننس میں، اگر اچھے سے ہم لوگ کو مینٹیننس ملتا رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ عبادت خانے کے سارے پروگرامز فری کر دیے جائیں۔ ویسے یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور لیکن عبادت خانے کے معاملے میں ظاہر ہے کہ میری کمیٹی جو ہے وہ ڈیسیشن میکر ہے، اور وہ یہ دیکھے گی کہ مینٹیننس جو بہت ضروری ہے وہ اچھے سے کیا جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اتنے ڈونیشنز ریز کرے کہ ہم کو چارج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایک سوال یہ تھا حسنین صاحب کہ ماضی میں جب عبادت خانہ حسینی تھا تو جب کبھی بھی مجلس ہوتی تھی وہاں کھانا کھلانے کی اجازت نہیں تھی، تو سوائے اعمال کے روز سے ہٹ کے، چاہے وہ شب برات ہو، شب قدر ہو، وہاں کا کھانا 2 روز ہی ہوا تھا، باقی کے جتنے مجالس ہو وہ باہر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب یہ اہتمام رہے گا کہ مجلس ہو تو کھانے کا انتظام بھی اسی احاطے میں رہے گا؟ انشاءاللہ، بلکہ ہم نے یہ تعمیر اسی ریکوائرمنٹ کو رکھتے ہوئے کی ہے۔ ایک بہت ہی بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ کچن بنایا ہے، جو بہت ہی ہائیجینک بھی ہے اور اچھے ہوادار بھی ہے، اور ساتھ میں ڈائننگ ہال بھی رکھا ہے تاکہ کھانا الگ سے کھلایا جا سکے، اور اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ وہاں کھانا نہیں کھلایا جا سکے۔
تو ناظرین جیسے حسن صاحب نے عرض کیا کہ اگر انشاءاللہ جب عبادت خانہ حسینی کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام فری آف کاسٹ ہے. کوئی بھی اگر مجلس و جشن کرانا چاہتا ہو تو اس کے لیے کوئی اجرت نہ لی جائے, مگر اس کے لیے یہ ان کا ذاتی ارادہ ہے, نیت ہے یہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ تمام ناظرین سے, مومنین سے یہ معروضہ کرتے ہیں کہ جو بھی صاحب استطاعت ہوں تو انہیں چاہیے, وہ بہتر جانتے ہیں, اور حسن صاحب سے ربط پیدا کریں. اور کوئی بھی خیر میں جو حصہ لیتا ہے, لینا چاہتا ہے, نیت بھی کرتا ہے, دیتا بھی ہے, تو یہ بھی منتخب کردہ افراد ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, اور ہر کسی کے لیے یہ توفیق بھی ملنا مشکل ہے. تو میں معروضہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ اب میں ایک آخر سوال آپ سے پوچھوں گا حسن صاحب کہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کا تو آغاز ہو چکا ہے, اگر خدا نخواستہ پھر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ تو درپیش نہیں آئے گی؟ یہ تو آپ کو سوال وحید الدین صاحب سے کرنا چاہیے, لیکن میں صرف اتنا بول سکوں گا کہ چاہے کوئی رکاوٹ آ جائے, مجھے بھروسہ اللہ پہ ہے, اور ہم صبر بھی کریں گے اور ساتھ میں اللہ پہ بھروسہ کریں گے, اور ہمارے کو امید ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کرے گا اور کامیابی دے گا. اور میری بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ حق کا جو کام ہوتا ہے وہ صبر کا کام ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آپ کو کورٹ میں یا زمانے میں ہمیشہ کوئی جیت ہی ہو. تو خدا نہ کرے کچھ سیٹ بیکس بھی آئیں گے, تو صبر رکھیے یہ یقین کے ساتھ کہ فائنلی جیت جو ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو یا جس کو اللہ چاہتا ہو کہ وہ جیتے. اور عبادت خانہ جو ہے ایک پیورلی اللہ کے لیے پروجیکٹ ہے. عزاداری جو ہے اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے, نماز بھی اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے, اور یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اس کی تعمیر کے ذمہ دار بھی وہی ہے. تمام ناظرین اور ہمارے ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے ہمارے حسن صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حسن صاحب آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا, اور یہ تمام تفصیلات سے واقف کروانا ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی تمام ٹیم کا مقصد یہ تھا کہ حقائق سامنے آ جائیں. اور جیسے آپ کو جیت نصیب ہوئی ہے, تمام مومنین اور بالخصوص آپ کی کمیٹی اور حسن صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام کی جانب سے. اور ناظرین آپ سے آخر میں جیسے میرا معروضہ رہتا ہے کہ آپ تمام کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں, پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سے ہماری عبادت کو قبول فرما, مزید توفیقات میں اضافہ فرما, مسلسل آپ دعا میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.